تو یہ اگر لوگوں کے الزامات ہیں تو کورٹ بھی موجود ہے, عدالت بھی موجود ہے, عدالت میں جائیں کہ میں نے حلف نہیں لیا تھا, ہے نا, اس وجہ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کہیں, اور آرٹیکل 6 کے تحت اگر مقدمہ چلانا ہے تو ویلکم چلائیں, مگر یہ کہ میں نے آئین کی پاسداری کی, میں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا, میں کوئی بہت بڑا آئینی ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں نے جو بہترین مشورہ مجھے ملا اس اعتبار سے کیا, اور کورٹ نے بھی یہ نہیں کہا, ججمنٹ کے اندر میجارٹی ججمنٹ کو اگر آپ مانتے ہیں تو کورٹ نے آرٹیکل 6 کا کوئی ذکر نہیں کیا. اب اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں اس کے باوجود کوئی آرٹیکل 6 پر مقدمہ کر لے تو کھلا ہوا ہے معاملہ. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ جس پر الزام لگاتے رہے اس پر آصف زرداری دونوں میں سے پرابلم آیا خان صاحب کے حوالے سے, وہ جنرل فیض کے حوالے سے آیا, کیا وہ جنرل فیض کے حوالے سے کہ وہ ان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے, شاید اختلافات اسٹیبلشمنٹ سے خان صاحب کے یہیں پر پیدا ہوئے, تو اس وقت آپ نے کچھ کوشش کی کہ خان صاحب کو اس بات پہ راضی کیا جا سکے کہ جنرل فیض کو نیکسٹ آرمی چیف نہ بنایا جائے, یہ آرمی کا جو پروٹوکول ہے اس کے مطابق چلا جائے؟ میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں, اور میں حلف آسانی سے نہیں اٹھاتا, میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں کہ میری جب بھی خان صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, میرا کوئی پریفرنس نہیں ہے, خاص طور پر مجھے میسج بھی دیتے رہے وہ ہمیشہ کہ سب کے لیے یہ یہاں کر دیے, جو بھی آپ سے سوال کرتا ہے کہ ان کا کوئی پریفرنس نہیں, میرٹ شوڈ بی دا پریفرنس, میں حلفیہ کہہ رہا ہوں. تو دیٹ شوڈ آنسر دیٹ. کہیں گے کہ یہ جو ایک سائفر کی بات نکلی تھی, کیا وہ واقعی صحیح تھا, آپ کو عمران خان نے دکھایا یا نہیں؟ دوسرا, آج جس پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ چور ہے, آج آپ نے ان کو حلف بھی اٹھوایا ہے زرداری صاحب کو, کیا کہیں گے؟ میں نے حلف نہیں اٹھایا, میں نے اٹھوایا نا آپ نہیں, میں نے حلف نہیں اٹھوایا. چیف جسٹس صاحب نے وہ والا بتا دیں اس کا کیا سائفر کا. میں نے آج اور پرسوں جب پرائم منسٹر صاحب کا آپ نے حلف سنا ہو تو حلف کے اندر یہ ہے, اگر منسٹر حلف اٹھاتا ہے تو منسٹر یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو مجھے راز پتہ چلے, کوئی بات ایسی پتہ چلے تو پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر میں اس راز کو پبلک نہیں کروں گا. جب پرائم منسٹر حلف اٹھاتا ہے تو پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کوئی بھی چیز مجھے پتہ چلے تو میں جج کروں گا اس بات کو کہ میں وہ پبلک کروں, اگر پبلک کے انٹرسٹ میں اس بات کو پبلک کرنا ہے تو میں پبلک کروں گا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اسی بیسس پر کہا. اچھا آپ یہ بتائیے, نہیں میرا کاؤنٹر سوال ہے, اس کو منطقی لیول پر لے جائیں. پرائم منسٹر یہ حلف اٹھاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا راز مجھے پتہ چلے, کوئی بھی ایسی بات پتہ چلے جو میں سمجھتا ہوں پبلک انٹرسٹ میں اس کو عیاں کروں تو میں کروں گا. اچھا اب اس کو اوور رائڈ کون کرے گا؟ منسٹر آف فارن افیئرس کرے گا. کون کرے گا؟ مطلب اس کا تو حلف یہی ہے, آئین کے مطابق حلف ہے کہ جس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کے سامنے عیاں کروں تو وہ میں کروں گا. سائفر فار ایگزامپل, تو اس کا تو حلف ہی یہی ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا. سائفر دیکھا آپ نے یا نہیں؟ جی میرے پاس سائفر بھیجا گیا تھا. ہاں ضرور میں نے دیکھا. رہا ہونا چاہیے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ ختم ہو چکی ہے یا کسی لیول پہ بات چیت چل رہی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں اس سلسلے میں کوئی وہ نہیں بات کہوں گا کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے, کچھ ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کشیدگی ختم ہونا چاہیے. دیکھیے بڑی کلیئر بات ہے ہم سب کے لیے کہ پاکستان کی فوج میری فوج ہے, پاکستان کے عوام میرے عوام ہیں, پاکستان کی سیاسی جماعتیں میری سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان کی سیاسی جماعتیں وفادار ملک ہیں, ہے نا. کوئی اس میں کوئی نہ غداری کی کیفیت ہے نہ کوئی ایسی کیفیت ہے, یہ بلا وجہ الزامات اٹھتے رہتے ہیں. تو میں تو جوڑنے کی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سب میں, اس سارے معاملات کے اندر بہترین حل ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے مثال دیتا رہتا ہوں کہ کووڈ کے اندر پاکستان نے تیسرے نمبر پر آیا دنیا میں حل کرنے میں. اس کی وجہ کیا تھی کہ فوج اور سویلین حکومت یکجا ہو گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سب نے مل کر کام کیا اور دنیا میں تیسرے نمبر پر آپ آ گئے. یار اسپین اور سارا یورپ تباہ ہو گیا, یہاں ہندوستان میں لوگ مرتے رہے. تو میرا ابھی بھی وہی پرسکرپشن ہے, ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پرسکرپشن ہے کہ جس میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی. تو ابھی بھی ملک کو جوڑ دیا جائے, یہ ملک اچانک ترقی کرے گا. عارف الوی صاحب, ایک عدالتی ریفرنس آپ کے پاس آیا تھا اس وقت جو چیف جسٹس ہیں فائز عیسیٰ صاحب, جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے. عمومی طور پر جب صدر کے پاس کوئی ریفرنس بھیجا جاتا ہے تو وہ خود اسے قانونی طور پر دیکھتا ہے, لیکن اس معاملے کے اندر ہم نے یہ دیکھا
کہ یہ ریفرنس آپ نے منون آگے بھجوا دیا اور بعد میں پھر آپ نے اس پر ریگریٹ ظاہر کی کہ یہ غلط کیا میں نے, یہ میری غلطی تھی. اس میں تو سب کچھ کیا- کہہ چکا ہوں. ہاں, اب آج نئی میں بات کیا آج آپ پوچھنا سے چاہتے ہیں؟ چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات وہیں سے خراب ہونا شروع ہوئے جو بڑھتے بڑھتے پھر آگے اس 9 مئی کے واقعات کے بعد سے لے کر آج تک کی سچویشن پر آئے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کیا ہوئے یہ؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے کانفلکٹ شروع ہوا. وہ بھی ایک ایسی کیفیت تھی جس میں عمران خان صاحب نے خود یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریفرنس ان کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال لے لیں. پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے آپ کا متوقع ملاقات میں نے آج ہی میں اب آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے وکیلوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کورٹ میں درخواست دائر کر دیں کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا جو کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی میں جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں, آپ کیا کہتے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور دوسرا جو پہلے میں نے سوال کیا تھا اس میں ابھی آپ نے کہا تھا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے اور عمران خان سے بہت کوشش کی, ملانے کی نہیں ہوا, تو اس میں ہٹ درمی کس کی تھی, اسٹیبلشمنٹ کی, عمران خان کی؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں کسی ایک کی ہٹ درمی کا ذکر کروں؟ ابھی بھی میری کوشش یہ ہے کہ سب جڑ جائیں. دوسری بات آپ نے 9 مئی کی, آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان میں نے آئین کی پاسداری کرتا ہوں, اور میں ہمیشہ جب مجھے 1969 کے اندر گولیاں لگی تھیں تب بھی میں سڑک پر یہ کوشش کر رہا تھا کہ لوگ توڑ پھوڑ مت کرو اور گھر جاؤ, اور کرفیو لگنے والا تھا. تو میں نے تو 9 مئی کے اندر جو واقعات ہوئے اس حوالے سے میں نے اس توڑ پھوڑ کی مذمت کی ہے, اور کوئی وجہ نہیں کہ اس سے میں پیچھے ہٹوں. میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تحقیقات کر کے جن کو سزا دینی چاہیے, جنہوں نے قانون توڑا ان کے لیے سزا ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب مولوی صاحب پہلے ایک سوال کا میں جواب دیتے ہیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تمام فیصلوں سے آپ مطمئن ہیں؟ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میرے اور قاضی فائزہ کے درمیان کوئی بات ہو, ہے نا؟ جو فیصلے وہ دے چکے ہیں تو وقت اس کے اوپر گفتگو کرتا رہے گا, میں بھی کرتا رہوں گا. ڈاکٹر صاحب پہلے مینڈیٹ کا مسئلہ آیا کہ مینڈیٹ چوری ہو گیا, اس کے بعد جو مخصوص نشستیں تھیں وہ بھی بانٹ دی گئی. ہاں جی, ہاں. تو اس پہ کوئی نہیں, میں نے تو کہا نا, میں نے تو نیشنل اسمبلی کے لیے بھی یہ کہا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ کرو. میں نے یہ بھی کہا جس دن میں نے وہ سائن بھی کیا اس کے اندر بھی لکھا کہ جب تک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوگا تو یہ اسمبلی مت کال کرو. تو میں تو بضد ہوں اس بات میں کہ مخصوص نشست, ارے یار انصاف بھی کوئی چیز ہے نا, نظر آتا ہے, بچے انصاف جانتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ مخصوص طور پر انصاف کر دیا جائے اور وہ قانون اور سب چیزوں کے مطابق ہو اور سب کو نظر آ رہا ہو کہ انصاف نہیں ہو رہا. ایسا نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کہ 2024 کو جو عام انتخابات پورے ملک کے اندر ہوئے ہیں, ہر طرف سے دھاندلی کا شور ہے, آپ صدر پاکستان تھے, آپ کے جو بڑی اطلاعات ہوں گی, کیا جو ہے وہ اس الیکشن کے اندر کوئی منظم طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے, لوگوں کے ووٹ کو جو ہے وہ چھین کے کسی اور کو دے دیا گیا ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ واہ واہ, اتنا معصومانہ سوال آپ کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گلی شہر میں سب سے اس کا جواب لے لیجئے, وہی جواب میرا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ کا کیا مستقبل کا لائے عمل کیا ہے؟ عمران خان کی رہائی, اس کے لیے کچھ آواز اٹھائیں گے؟ میں تو آج بھی پہلی آواز میں نے رہائی کی اٹھائی. نہیں, اب کیا ہے, پارٹی کو منظم کریں گے, کیا کہیں گے؟ سندھ میں جو ہے کوئی بڑی قیادت نہیں ہے, آپ آئے ہیں واپس تو آپ سندھ کی قیادت بھی نہیں. دیکھیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ پارٹی کے جو پہلی ممبرشپ تھی 2-3 لوگوں نے جوائن کیا تھا, جب پارٹی نہیں بنی تھی میں ان سے شوکت خانم کے دفتر میں ملنے گیا تھا. تو جب سے میں اتفاق کرتا ہوں وہ میرے لیڈر ہیں, اور جو کچھ بھی ہوا اس میں نے پریسیڈنسی کے دوران بھی یہی کہا کہ عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں, میرے لیڈر رہیں گے اور میرے لیڈر ہوں گے. تو آج بھی وہ میرے لیڈر ہیں. تو وہ جو کام, یار اتنا دیانتدار آدمی میں نے نہیں دیکھا, اتنا پاکستان سے وفادار آدمی میں نے نہیں دیکھا, اتنا پیسوں کے معاملے میں کبھی اس بات کا امکان میں نے نہیں سوچا کہ اس نے اپنے لیے کوئی پیسوں کی بات کی ہو. تو ایسے لیڈر پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں کم ہوتے ہیں. اور تیسری بات, یہ بہت بڑی اہم بات آپ سے کہہ رہا ہوں, جو قوم کو اکٹھا کر سکے, یہ تو سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے نا لیڈرشپ کا. پہلے لوگ محنت کرتے ہیں,
इतनी कौम इकट्ठा कर ले तो ये लीडरशिप की क्वालिटी है, बड़ी अनोखी क्वालिटी है। डॉक्टर साहब, यानी दुनिया की तारीख में आपको नहीं मिलेगी। और फिर वो शख्स जो मुझको ये कहता था डॉक्टर साहब दिल से हर खौफ निकाल दें, सिर्फ अल्लाह का खौफ पालें तो सब आसान हो जाएगा, उसने ये दिखा दिया दुनिया को। इस वक्त दुनिया में ऐसे लीडर नहीं है जो ये बात दिखा सके।